قرآنی علوم و معارف سے سرشار عورت جس نے ایمان و تقوی اور فضائل و کمالات کے اعلیٰ مراتب حاصل کیے ہیں اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام کی تاریخ اور توحید کا پیغام نشر کرنے میں ایک عظیم مقام پر فائز ہے۔ وہ جلیل القدر خاتون خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریک حیات حضرت سارہ ہیں۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے 3361 سال بعد اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے 2855 سال پہلے عراق کے شہر بابل میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد ماجد لاہج تھے اور والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھیں۔ آپ نے ابھی زندگی کی 36ویں بہار ہی میں قدم رکھا تھا کہ آپ کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گئی اور آپ عمر کے آخری لمحہ تک ان کی مطیع و فرما بردار رہیں۔ جناب سارہ اپنے زمانے کی مالدار خاتون اور بہت سی زمینوں اور مویشی اور جانوروں کی مالک تھیں، مگر شادی کے بعد آپ نے اپنی تمام دولت و ثروت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ وہ دین کی نشر و اشاعت میں صرف کریں۔ جناب سارہ نے بچپن ہی سے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے خالہ زاد بھائی ابراہیم اگرچہ جہالت و گمراہی سے پرے اور بت پرستی معاشرے میں پیدا ہوئے تھے اور ان کے ولی و سرپرست آزر خود ایک بت پرست تھے، لیکن انہوں نے سن شعور ہی سے باطل خداؤں سے منہ موڑ رکھا تھا اور قوی و مستحکم دلیلوں کے ذریعے سورج، چاند، ستاروں اور ہر طرح کے خداؤں کی خدائی کو باطل قرار دے دیا تھا اور اپنے چچا آزر سے بحث و مناظرہ کر کے انہیں بت پرستی سے منع کیا تھا۔ اس شرک و کفر کے ماحول میں جس چیز نے جناب سارہ کو اپنی طرف جذب کیا وہ انسانی اور توحیدی فضائل و کمالات تھے، لہٰذا آپ نے ہزاروں پریشانی اور مشکلات کے باوجود اپنے بھائی حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق اور ان کی پیروی کی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرودی میں ڈالا گیا تو اس وقت جناب سارہ موجود تھیں اور آپ کی سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعائیں کی تھیں اور آگ خدا کے حکم سے گلزار ہو گئی اور دشمنوں کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ اور اس واقعے کے بعد بت پرستوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ اور حضرت لوط کو شہر سے باہر نکال دیا اور وہ لوگ شام کی جانب چلے گئے۔ جناب سارہ نے در بدری اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کیا تاکہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دین کا پیغام زیادہ عام ہو سکے اور مدتوں شام میں رہے۔ اور اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو تاکہ دین کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان و اخلاق کے پیکر حضرت سارہ عفت و پاک دامنی میں بے نظیر تھیں۔ آپ نہایت جمیل اور جلیل القدر تھیں۔ عام طور پر صاحبان حسن و جمال اپنے فانی حسن پر بہت زیادہ ناز و اتراتے ہیں، لیکن جناب سارہ ایمان و تقوی کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر ہمیشہ پورے حجاب میں رہتی تھیں اور غیر افراد کے ساتھ کبھی بھی نشست و برخواست نہیں کرتی تھیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سارہ علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت تھیں اور حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پردادی کے حسن میں باکمال مثال تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا ایک واقعہ احادیث سے بھی ملتا ہے جو کچھ یوں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، ان کو لے کر ایسی آبادی میں پہنچے جہاں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالم حکمرانوں میں سے ایک ظالم حکمران رہتا تھا۔ روایات میں اس علاقے کو مصر بتایا گیا ہے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص ایک بادشاہ کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس وقت عمر بن امرتی وہاں کا فرعون یعنی بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہن کو زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 آدمی متعین رہتے ہیں جو کہ مال و اسباب مصر لے جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس مال کا محصول لیتا ہے، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے، لیکن خیر
یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے اطلاع مل چکی تھی کہ آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے، چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر میں پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا، اور شاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت یہ پہلے ہی خراب تھی، وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ یوں ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت سارہ علیہ السلام کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ جناب سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی۔ خدا کا اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ آپ شادی سے پہلے ایک بہت مالدار خاتون تھیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور خدا پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئیں تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگے۔ حضرت سارہ علیہ السلام پیچھے ہٹی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ پاک کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو سارہ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ علیہ السلام کی طرف بڑھا۔ حضرت سارہ نے پھر دعا کی کہ اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا اور ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافی مانگنے لگا تو سارہ علیہ السلام نے پھر وہی دعا کی کہ اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کیوں بھیجا ہے؟ یہ تو کوئی انسان نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے نام سے، جو کہ بعد میں مشہور ہوئی، حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی ہی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت سارا مال و دولت کے ساتھ بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور سارہ معاجرہ سنایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ابراہیمی گھرانہ میں پوری تربیت حاصل کی اور 50 سال کی عمر میں جبکہ آپ اولاد سے مایوس ہو رہے تھے، حضرت سارہ نے ان سے کہا کہ ہاجرہ سے شادی کر لو، شاید اللہ پاک انہی کے ذریعے تم کو اولاد عطا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شادی کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور ان کو خواب میں فرشتہ نے بشارت دی کہ تو ایک بیٹا جنیں گی، اس کا نام اسماعیل رکھنا، کہ اللہ تعالی نے تیرا دکھ سن لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر 90 سال تھی جب ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے، جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام 14 سال سے مکہ مکرمہ میں اپنے والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ مقیم تھے۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے عرب کے تمام قبائل وجود میں آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رونق افروز ہوئے، جبکہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور اسی لیے ان کی نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے جو انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاہم بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 برس کی عمر میں ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی تدفین کنعان کی بستی ہیبرون میں کی۔ آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری بہنوں، ماؤں اور بیویوں کو حضرت سارہ علیہ السلام جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کہ جس کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔